باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر ایسی استقامت، باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر ایسی استقامت جیسی استقامت صحابہ کرام کو تھی، اس کے لیے اسی طریقہ محنت کی ضرورت ہے جو طریقہ محنت صحابہ کا تھا۔ کیونکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت، امت تک دین کو پہنچانا، اگر امت تک دین کے پہنچانے کی شکلیں، اگر امت تک دین کو پہنچانے کی شکلیں مسلمان کے بذات خود نقل و حرکت کے بغیر سوچی گئی، تو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ سنت دعوت میں سے ایک بنیادی امر اور ایک بنیادی عمل کہ خود اپنی جان و مال کی قربانی کے ساتھ دین کی دعوت کو لے کر دوسرے تک پہنچنا، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے، یہ سنت چھوٹ جائے گی اگر امت تک دین کو پہنچانے کا اس کے علاوہ کسی متبادل کو کافی سمجھ لیا گیا اور نقل و حرکت کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ دین کو لے کر عملی طور پر ایک ایک فرد کے پاس دعوت کو لے کر جانا، یہ اپنے دین میں استقامت اور اپنے دین کے اندر صلابت کے پیدا کرنے کا اصل سبب تھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امت کو یہ بتلانے کے لیے ہے کہ روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا، وہ ایک جماعت میں تھے، ایک جماعت کے ساتھ تھے روم کے علاقے میں۔ نصرانی بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اگر نصرانی ہو جائے تو میں اپنا آدھا ملک آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی پیشکش میں اسی پر عرض کرتا ہوں کہ اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان معمولی خوف کی وجہ سے یا معمولی لالچ کی وجہ سے یا اس حقیر دنیا جس کو سب کو جمع کر دیا جائے اگلی پچھلی کو، تو مچھر کا پر صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، ورنہ خدا کی قسم مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں ہے، اس کے کسی ایک جز کے لالچ پر دین کا چھوڑنا اس زمانے میں کیوں آسان ہو گیا؟ صرف وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان کی جان اور مال، اس کا وقت دین کی اشاعت کے لیے بذات خود استعمال نہیں ہوگا، اس کی اپنے دین کے ساتھ فطری محبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اپنے دین سے فطری محبت کے لیے لازم ہے کہ مسلمان کی جان اور اس کا مال، اس کا وقت، وہ دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اگر یہ سنت چھوٹ گئی تو سب سے پہلے امت میں تبدیلی مذہب کا فرض آسان ہو جائے گا۔ تبدیلی مذہب آسانی جب ہوگی، جب اپنے دین سے فطری محبت نہ رہے گی، اپنے دین سے فطری محبت جب ختم ہو جائے گی، جب اس کی جان و مال اللہ کے دین کی اشاعت سے ہٹ کر محض اپنی خواہشات پر، اپنی مرغوبات پر، اپنی ضروریات پر خرچ ہوں گی، تو اس کو محبت اپنے کاروبار اور اپنے مشاغل اور دنیاوی چیزوں سے ہوگی۔ دین کے مٹنے کا نہ اسے کوئی غم ہوگا اور دین کے قائم کرنے کا نہ اسے کوئی فکر ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نصرانیت کو پیش کیا گیا اور یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ آدھا ملک آپ کا ہے، آپ نصرانی ہو جائیے، تو فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں، اگر عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے، میں اس سب کے مقابلے میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے بقدر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یا تو نصرانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا انت وذاک، جو تیرا دین چاہے وہ کر، لیکن میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیفیت کو اپنے دین کو لے کر باطل کو مایوس کرنے اور بڑی سے بڑی دنیا پر اپنے دین کی حفاظت کے لیے لات مارنے کی جو استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ صلاحیت اور استعداد اس طریقہ دعوت سے پیدا ہوگی جو طریقہ دعوت صحابہ کا تھا۔ اس لیے کہ اپنے دین پر استقامت کے لیے دین کا مددگار ہونا شرط ہے۔ اپنے دین پر استقامت کے لیے دین کا مددگار ہونا شرط ہے، کیونکہ اپنے دین پر استقامت وہ اللہ کی نصرت کے بغیر نہ ہوگی، اور اللہ کی نصرت دین کی نصرت کے بغیر نہ ہوگی۔ اپنے دین پر ثبات قدمی وہ دین کی نصرت کے بغیر نہ ہوگی۔ بالکل قرآن نے اسی ترتیب سے بیان کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا، اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ یہ ملفوظ حضرت کا ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، یہ ملفوظ ملفوظات میں چھپا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا جو اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا اور نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑتا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دین کے شعبوں کے ذریعے اور نقل و حرکت کے ذریعے اور دعوت اللہ کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو، ایک ایک انسان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ وہ دین کا ناصر ہے، جو دین کا ناصر ہے اللہ اس کا مددگار ہے، اور یہی نتیجہ ہے اپنے دین پر ثابت قدمی کا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے دعوت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ دعوت کیا ہے۔ خود چل کر جا کر دوسرے کو دعوت دینا، یہی صحابہ کرام کا معمول تھا، اور یہی انبیاء علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کا طریقہ تھا۔ کیونکہ دعوت کو اگر نقل و حرکت سے اور اللہ کے راستے کے نفر سے، اگر نقل و حرکت اور اللہ کے راستے کے نفر کو دعوت سے الگ کر دیا جائے تو پھر امت تک دین کے پہنچانے کے سوائے رواجی آلات کے اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ جاتا۔ حالانکہ مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے، مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے۔ انسان کا اس کے لیے بذات خود استعمال ہونا یہ مجاہدہ بنے گا، آلات کا استعمال یہ مجاہدہ نہیں بنے گا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اس کے اپنے جوہد پر کیا ہے، یہ بات غور سے سننی ہوگی۔ ہدایت کا وعدہ اس کی اپنی کوشش پر کیا ہے، ہدایت کا وعدہ اس کی اپنی کوشش پر کیا ہے۔ ذرائع مجاہد نہیں بن سکتے، مجاہدہ مومن کی اپنی کوشش مجاہدہ ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دعوت اللہ اس کا مفہوم، اس کا صحیح طریقہ وہ یہ ہے
کہ مسلمان اپنی ذات سے تواسم الحق اور تواسم الصبر پر خود آئے، اپنی ذات سے دوسرے کو خود دعوت دے۔ اس لیے بڑی بڑی نصرتیں وہ انفرادی دعوت میں مضمر ہے اور انفرادی دعوت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی نصرتیں انفرادی دعوت میں چھپی ہوئی ہیں۔ ہمیں اجتماعی طور پر ہر فرد کو، یعنی باعتبار امت کے ہر فرد کو انفرادی دعوت پر لانا ہوگا اور اپنی ذات سے خود انفرادی دعوت پر آنا ہوگا، اس لیے کہ انفرادی دعوت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایک اہم سنت ہے۔ انفرادی دعوت دینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک ایسی اہم سنت ہے جس پر بڑی بڑی غیبی نصرتیں نازل ہوئی ہیں۔ نصرتوں کے نزول کا اور امت کے اسلام میں دخول کا بنیادی سبب ہے انفرادی دعوت، غیبی نصرتوں کے نزول کا اور اسلام میں داخلے کا یہ بنیادی راستہ ہے، بنیادی سبب ہے۔ اس زمانے میں غیبی نصرتوں کا تصور مسلمانوں میں ظاہر کے خلاف ضرورت کا پورا ہو جانا، اس کو غیبی نصرت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد وہ ظاہر کے خلاف نصرتوں کا ظاہر ہو جانا نہیں ہے۔ فرماتے تھے نصرتیں اور برکتیں ضروریات کی لائن کی وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی شروع ہو گئی تھی، ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ آپ کے دنیا میں آمد سے ہی آپ کی مرضعہ کے لیے اللہ نے دودھ بڑھا دیا تھا اور ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر دیا تھا، یہ تو آپ کی آمد پر ہی ہو گیا، کیونکہ جتنی چیزیں موعود ہیں وہ نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد وہ ہدایت اور تربیت ہے اور وہ آخرت کا بننا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ ابھی تک ہماری سب کی سوچ اس پر پہنچی ہے کہ ظاہر کے خلاف حاجتوں کا پورا ہو جانا یا غیروں پر غلبے کا حاصل ہو جانا یا ملک و مال کا فتح ہو جانا، اس کو ابھی تک غیبی نصرت سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، غیبی نصرت اس کو کہتے ہیں کہ انفرادی دعوت اور نقل حرکت کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے ان واقعات کا پیش آنا جو غیروں کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کر دیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں۔ جو غیروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیں اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں۔ جب تک دعوت نہج نبوت پر امت دین کی دعوت کو عمل کے ساتھ لے کر نہیں پھرے گی، اس وقت تک خدا کی قسم امت ان غیبی نصرتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی جو غیبی نصرتیں دور صحابہ میں، دور انبیاء میں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ میں صراحتاً عرض کرتا ہوں کہ جتنے نشر و اشاعت کے ذرائع اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا اس کو بدل سمجھ لیا گیا ہے، ان نشر و اشاعت کے ذرائع پر کبھی خدا کی قسم وہ نصرتیں نازل نہیں ہو سکتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی نقل و حرکت پر نازل ہوئی۔ یہ تو یقین کے ساتھ کام کرنے والوں کو خصوصاً اور ساری امت کو عموماً اس کو سمجھنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بادشاہوں کو بھی دعوت دی ہے، لیکن دعوت دینے کے لیے صرف پیغام اور خط ارسال نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کی جماعت کو خط دے کر بھیجا ہے۔ کیا بات تھی کہ صحابہ دعوت دیتے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ان کے بالا خانے ہلتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑا، آپ نے اطمینان کے ساتھ فرمایا انہوں نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ یہ تمام غیبی نصرتیں کن طریقوں، کس نقل و حرکت اور کس مجاہدے اور کس مزاج، کن اصولوں کے ساتھ مشروط تھی، امت اس سے انکار کر بیٹھی ہے اور امت اس کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے ان تمام نصرات غیبیہ کے بند ہونے کا، جو نصرات غیبیہ دور صحابہ میں نازل ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ظاہر کے خلاف حاجت کا پورا ہونا یہ نبی کی بعثت کا مقصد نہیں ہے۔ معجزات بھی ثبوت نبوت کے لیے ہیں، معجزات بھی ثبوت نبوت کے لیے ہیں، ورنہ نبی کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے وہ ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور راہ حق پر لانا، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ایک کے پاس چل کر جانے کو اللہ کا امر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کرتا ہوں کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں اور وہ کس طریقے دعوت پر موعود ہے، وہ کس طریقے دعوت پر موعود ہے غیبی نصرت۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا ایک فرد واحد جب راستے پر چلا جا رہا تھا، آپ چل کر اس کے راستے پر آئے، جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کو اپنی توحید، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی ان دو باتوں پر کون گواہ ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہی دیں گے، حالانکہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، بلکہ فرمایا اس دیہاتی سے کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا شہادتین کی۔ دیہاتی سے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم مان لو تو مان لو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اس لیے کہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسلام صرف بزور شمشیر پھیل گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تین اسباب تھے خاص طور پر غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کے۔ ایک آپ کی دعوت، ایک آپ کی سخاوت، ایک آپ کی دعوت اور ایک آپ کی سخاوت، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلمانوں کے ماحول میں آیا کرتا تھا وہ ان کے معاشرے اور اخلاق کو اور معاملات کو دیکھ کر اپنے دین کے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اپنے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ معاشرے اور معاملات یہ صرف ان کی نشر و اشاعت یہ امت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنیں گے، بلکہ عملی معاشرہ لے کر پھرنا، عملی عبادات لے کر پھرنا اور عملی اخلاق
دے کر پھرنا، یہ تھا غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا ایک سبب۔ اور ایک بنیادی سبب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ غیبی نصرتیں جس میں حق کی تائید ظاہر کے خلاف ہو۔ آپ اگر یہ فرماتے اس دیہاتی سے کہ میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، یہ ظاہری تائید تھی، یہ ظاہری تائید ہے، یہ غیبی تائید نہیں ہے۔ غیبی تائید اس کو کہتے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہو۔ میں عرض کر رہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ روایت میں ہے وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے اس درخت سے 3 مرتبہ گواہی دی، شہادتین کی، اس نے 3 مرتبہ گواہی دی۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا، آپ نے درخت کو اس جگہ پر واپس بھیجا۔ یہ سارا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ غیبی نصرتیں نبوت کی لائن کی اذیتوں میں ہیں اور نبوت کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں۔ یہ غیبی نصرتیں نبوت کی لائن کی اذیتوں میں ہیں اور آپ کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں۔ میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، کسی سنت کا متبادل نہیں ہے تو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی نقل و حرکت کا کوئی متبادل کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ غیبی نصرت ہے کہ ایک درخت گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے۔ تو غیبی نصرتیں وہ ہیں انسانیت کے اسلام میں داخل ہونے۔ غیبی نصرت یہ ہے، غیبی نصرت اور فتح اسے کہتے ہیں۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرماتے تھے کہ دعوت کی نقل و حرکت اور اس عملی نقل و حرکت سے کشادہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے امت کے اسلام میں داخل ہونے، کیونکہ یہ نقل و حرکت اور یہ اعمال عبادت یہ مسلمانوں کا احاطہ کریں گے، ان کے اسلام سے نکلنے کے راستے بند کریں گے اور غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کے راستے کھولیں گے۔ میں نے یہ پوری بات صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ان واقعات پر غور کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ انفرادی دعوت کو کیسا مقدم رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں وہ راستہ اختیار فرمایا جس میں 2 خطرناک ڈاکو رہتے تھے۔ فرمایا ہمیں سفر ہجرت میں اس راستے سے لے چلو جس راستے میں خطرناک ڈاکو ہیں تاکہ ہم ان کو دعوت دیں۔ چنانچہ آپ نے یہ خطرے کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ دعوت اللہ پر قیامت تک کے لیے وعدہ ہے اس امت سے، قیامت تک کے لیے وعدہ ہے اس امت سے کہ اللہ رب العزت ہر طرح حفاظت فرمانے والے ہیں۔ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کیوں؟ اس لیے کہ داعی الی اللہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اللہ تعالی قدم قدم پر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحابہ کی جماعت نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدینے سے بھیجا گیا ہے، بلکہ یہ کہا تھا سیدھا جا کر اللہ ابتعثنا، کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اللہ کی غیر کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لائے۔ تو یہ اصولی بات ہے
کہ جس کو جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے بھیجنے والا اس کی منٹ منٹ کی پل پل کی خبر رکھتا ہے. یہ اصولی بات ہے. آپ ایک کام کے لیے کسی کو بھیجیں گے آپ کی پوری قوت پورا فکر اس کی تمام ضروریات وہ سب کی سب بھیجنے والے کے ذمہ ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جتنی غیبی نصرتیں ہیں اگر ان کے واقعات کو غور کرو تو اس میں انفرادی دعوت ہر جگہ ملے گی. چنانچہ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا ان ڈاکوؤں سے ملاقات کی آپ نے ان کو دعوت دی وہ دونوں آپ کی دعوت میں اسلام میں داخل ہوئے دونوں کا آپ نے نام تبدیل فرمایا. اور یہ بات بھی سن لینا کہ ساتھ کے ساتھ یہ فرمایا کہ اسلام تو قبول کر لیا ہے ہمارے پاس مدینے آؤ. جب تک دعوت دے کر اپنے ماحول میں نہیں لایا جائے گا جب تک دعوت دے کر علم اور علماء سے نہیں جوڑا جائے گا جب تک ان کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک ان کے اپنے دین کے اندر پختگی اپنے دین کے اندر ان کو اپنے دین پر ان کو دین علم حاصل نہ ہوگا. فرمایا کہ دعوت پہنچ گئی ہے اسلام قبول کر لیا ہے ہمارے پاس آؤ مدینہ منورہ.